پھر صبح ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، جو کہ فلیٹ ساؤنڈ پروف تھا، اسی لیے بند دروازے سے باہر قدموں کی چاپ اسے سنائی نہ دی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی بلیک زیرو تیزی سے اٹھا اور دبیز قالین پر قدم بڑھاتا تیزی سے دروازے کی سائڈ پر دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ جیب سے گیس فائر اس نے نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور پھر جیکب لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ نشے میں دھت ہے اور اس کے ذہن پر شاید نیند کا غلبہ موجود ہے۔ اس نے مڑ کر دروازہ بند کرنے کی بجائے صرف لات مار کر اسے بند کیا، پھر اسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ مسٹر جیکب، اچانک بلیک زیرو نے کہا، اور جیکب یہ آواز سنتے ہی تیزی سے مڑا تھا کہ بلیک زیرو نے اس کی عین ناک پر گیس فائر کر دیا۔ سفید رنگ کے دھوئیں کا ایک بھپکا سا جیکب کی ناک سے ٹکرایا اور دوسرے لمحے وہ بری طرح ہوا میں ہاتھ پیر مارتا ہوا قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ بلیک زیرو سانس روکے اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور چند لمحوں تک دروازہ کھلا رہنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور اسے لاک کر کے وہ مڑا۔ اب وہ سانس لے رہا تھا۔ قالین پر جیکب بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے جھک کر اسے اٹھایا اور کمر پر لاد کر اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں وہ پہلے ہی اسے باندھنے کے تمام انتظامات کر چکا تھا۔ بے ہوش جیکب کو کرسی پر ڈال کر اس نے نائلون کی باریک رسی کی مدد سے پہلے اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں باندھے اور پھر اسے رسی کی مدد سے کرسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا۔ اچھی طرح چیکنگ کرنے کے بعد جب اسے پوری طرح تسلی ہو گئی کہ اب جیکب اس کی مرضی کے بغیر آزاد نہ ہو سکے گا، تو وہ ایک الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں گیس فائر کے ساتھ ساتھ اس کا توڑ بھی موجود تھا۔ اس نے ایک شیشی اٹھائی اور مڑ کر دوبارہ جیکب کے پاس پہنچ گیا۔ شیشی کا ڈھکن کھول کر اس نے اس کا دہانہ بے ہوش جیکب کی ناک سے لگا دیا اور چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اسے دوبارہ جا کر الماری میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک بغیر بازوؤں والی کرسی اٹھائی اور اسے جیکب کے سامنے رکھ کر اس پر اس طرح اطمینان سے بیٹھ گیا جیسے اس نے یہ کارروائی صرف اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے کی ہو۔ تقریباً 5 منٹ بعد جیکب کے ڈھیلے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے اور پھر چند لمحوں بعد ہی اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ بلیک زیرو خاموش بیٹھا اس کی بدلتی ہوئی کیفیات کو دیکھ رہا تھا۔ تا تم کون ہو؟ یہ فلیٹ تو میرا ہے، آخرکار جیکب نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ تمہارا فلیٹ ہے مسٹر جیکب، بلیک زیرو نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو اور مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ جیکب نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید اب اس کا ذہن کام کرنے لگ گیا تھا۔ پوری طرح ہوش میں آ جاؤ تو بتاؤ، میرے پاس اتنا فارغ وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ بے معنی گفتگو کرتا رہوں۔ بلیک زیرو کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا۔ تم وہی اکمل طاہر تو نہیں ہو؟ ہاں، میں پہچان گیا ہوں کہ تم وہی ہو، اچانک جیکب نے کہا، اور بلیک زیرو اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کا اندازہ تم نے کیسے لگا لیا؟ بلیک زیرو نے کہا اور جیکب بے اختیار ہنس پڑا۔ مسٹر اکمل طاہر، میک اپ صرف چہرہ بدلنے کا ہی نام نہیں ہے۔ تمہاری ایشیائی آنکھیں اس میک اپ کے باوجود تمہاری اصلیت کی چغلی کھا رہی ہیں، جیکب نے کہا، اور بلیک زیرو نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اسے واقعی یہ فروغ گزاشت ہو گئی تھی کہ میک اپ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے آنکھوں کا رنگ تبدیل نہ کیا تھا۔ حالانکہ جب پہلے اس نے میک اپ کیا تھا تو اس نے آنکھوں کا رنگ تبدیل کرنے پر خاصی توجہ دی تھی، لیکن شاید اس بار جلدی کی وجہ سے وہ اس پر توجہ نہ دے سکا اور ایکریمین میک اپ میں اس کی ایشیائی انداز کی آنکھیں ظاہر ہے جیکب کی تیز نظروں سے چھپی نہ رہ سکتی تھی۔ ہاں، میں وہی اکمل طاہر ہوں، بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اب اس بات کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم صرف پیغام لانے والے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، بولو کیا چاہتے ہو؟ جیکب نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے ذہنی طور پر پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ مسٹر جیکب، ڈی ایس کے چیف کا کیا نام ہے؟ صرف اتنا بتا دو، بلیک زیرو نے کہا۔ تو تم ڈی ایس کے ذریعے اس لیبارٹری تک پہنچنا چاہتے ہو جہاں A30 پر ریسرچ ہو رہی ہے؟ میں سمجھ گیا، لیکن مسٹر اکمل طاہر تمہاری یہ لائن آف ایکشن درست نہیں ہے، کیونکہ ڈی ایس کے چیف کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ A30 کو حکام کہاں بیچتے ہیں۔ اس کا کام تو صرف اسے اعلیٰ حکام تک پہنچانا ہوتا ہے اور بس، جیکب نے جواب دیا، اور بلیک زیرو حقیقتاً اس کی بے پناہ ذہانت پر ایمان لے آیا۔ کن حکام تک؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ براہ راست سیکرٹری آف اسٹیٹ تک، جیکب نے جواب دیا، اور اس بار بلیک زیرو طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ مسٹر جیکب، میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم میرے اندازے سے کہیں زیادہ ذہین آدمی ثابت ہو رہے ہو، لیکن اگر تم مجھے احمق سمجھنے لگے ہو تو پھر مجھے تمہاری ذہانت پر بھی شک ہو سکتا ہے۔ تم نے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا نام اسی لیے لے دیا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں سیکرٹری آف اسٹیٹ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ایکریمیا میں بھی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا عہدہ نائب صدر کا ہوتا ہے، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا ان معاملات سے کسی طرح بھی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے درست معلومات مہیا کر دو تاکہ مجھے تم پر عام ایجنٹوں جیسا تشدد نہ کرنا پڑے، بلیک زیرو نے کہا، اور جیکب بے اختیار مسکرا دیا۔ تمہیں یقین نہیں آیا، بس اسی لیے یہ سارا سیٹ اپ کیا گیا تھا تاکہ کسی کو یقین ہی نہ آئے۔ میں نے تم سے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی، جیکب نے بڑے بااعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گا، چیف کا نام اور اس کے دفتر کا پتہ تفصیلی بتا دو، بلیک زیرو نے کہا۔ سوری مسٹر اکمل، یا جو بھی تمہارا نام ہو، میں نے اس سلسلے میں حلف اٹھایا ہوا ہے اور تم چاہے میری ایک ایک بوٹی علیحدہ کر دو، لیکن میں ایسی کوئی بات زبان سے نہیں نکال سکتا، جیکب نے جواب دیا۔ چلو اس کا فون نمبر بتا دو، بلیک زیرو نے کہا۔ سوری، تم جو چاہے کر لو، ڈی ایس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بتاؤں گا، جیکب نے کہا، اور اس کا لہجہ سن کر ہی بلیک زیرو کو احساس ہو گیا کہ واقعی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہی کچھ کرے گا۔ وہ ایسے ٹرینڈ اور منجے ہوئے سیکرٹ ایجنٹوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا
کہ ان پر ہر قسم کا جسمانی اور ذہنی تشدد بیکار رہتا ہے، پھر ظاہر ہے تمہیں زندہ رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ اوکے گڈ بائے، بلیک زیرو نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ ظاہر ہے یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، جیکب نے جواب دیا، اور بلیک زیرو واقعی اس کے اعتماد پر حیران رہ گیا۔ آخر فون نمبر بتانے میں کیا حرج ہے؟ بلیک زیرو نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ فون نمبر کی مدد سے تم دفتر کا کھوج نکالو گے، مجھے یہ سب طریقے آتے ہیں، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تمہاری یہ تلاش اور ساری کارروائی واقعی بے معنی اور بے مقصد ہی رہے گی، جیکب نے اسی طرح بااعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، اب میں آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم مجھ سے تعاون کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ بلیک زیرو نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ صرف ایک تعاون کر سکتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایکریمیا سے بحفاظت واپس پاکیزہ بھجوا سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، جیکب نے جواب دیا، اور بلیک زیرو چند لمحے خاموش بیٹھا جیکب کو دیکھتا رہا۔ بلیک زیرو نے آگے بڑھ کر جیکب کی تلاشی لینی شروع کر دی، لیکن سوائے عام سی چیزوں کے اس کی جیب سے کوئی خاص چیز برآمد نہ ہوئی۔ اگر تلاشی لینی ہی ہے تو میرے دماغ کی لو، مجھ جیسا آدمی اب تمہارے مطلب کی معلومات لکھ کر جیب میں رکھنے سے تو رہا، جیکب نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تمہیں طنز کرنے کا حق ہے مسٹر جیکب، کیونکہ میں نے تم پر کوئی عام مجرموں جیسا تشدد نہیں کیا، تم چونکہ ایک سرکاری ایجنسی سے متعلق ہو اسی لیے میں نے تمہارا احترام کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں بغیر اپنی مرضی کے معلومات حاصل کیے یہاں سے چلا جاؤں گا، بلیک زیرو نے جواب دیا، اور پھر وہ ایک طرف رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹیلی فون سیٹ اٹھایا اور اسے لا کر جیکب کے سامنے رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹیلی فون سیٹ گھٹنوں پر رکھ کر اس نے اس کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ اساندر مینشن کا نمبر چاہیے، بلیک زیرو نے کہا، اور دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ بلیک زیرو نے شکریہ ادا کیا اور ریسیور رکھ دیا۔ اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی، مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، جیکب نے ایک بار پھر طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں نے سوچا شاید تم نے یہ نمبر نہ بتانے کا بھی حلف اٹھایا ہوا ہو، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹیلی فون سیٹ کو فرش پر رکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور ایک سائڈ پر موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری میں موجود کپاس کا رول اٹھایا جو زخموں پر بینڈیج کرنے کے لیے وہاں رکھا گیا تھا۔ اس میں سے کافی ساری کپاس نکال کر اس نے جیکب کے دونوں جبڑے بینچے اور کپاس کا گولا اس کے منہ میں ڈال کر اوپر ٹیپ چپکا دیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ ٹیلی فون سیٹ اٹھایا اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے اساندر مینشن کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اساندر مینشن رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میڈم اساندر سے بات کرائیں، میں اکمل طاہر بول رہا ہوں، بلیک زیرو نے جیکب کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہولڈ آن کریں۔ چند لمحوں بعد وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ ہلو اساندر بول رہی ہوں، کیوں فون کیا ہے تم نے؟ چند لمحوں بعد ریسیور سے اساندر کی سخت آواز سنائی دی۔ مسٹر جیکب نے مجھے اپنے فلیٹ پر وقت دیا تھا لیکن وہ فلیٹ پر نہیں پہنچے، میں نے سوچا کہ شاید آپ کے پاس ہوں تو ان سے پوچھ کر کے مجھے بتا دیجیے کہ میں کب تک ان کا انتظار کرتا رہوں، بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جیکب نے تمہیں وقت دیا تھا اپنے فلیٹ پر اتنی صبح کیوں؟ اساندر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اب آپ سے کوئی بات چھپانے بیکار ہے کیونکہ مسٹر جیکب نے یقیناً یہ سب کچھ آپ کے مشورے سے ہی کیا ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے معاہدہ کیا ہے کہ اگر میں انہیں $10 لاکھ ادا کروں تو وہ میرے لیے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے اس لیبارٹری میں داخلے کا اسپیشل کارڈ لا دیں گے جس پر لیبارٹری میں 30 پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ میں رقم لے کر آیا ہوں مگر ان کا فلیٹ بند ہے اور میں ایک نزدیکی ریسٹورینٹ سے فون کر رہا ہوں، بلیک زیرو نے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اب جیکب نے گھٹیا پن شروع کر دیا ہے، اس کی ذہنیت اس قدر گر گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ضرور جوئے میں کوئی رقم ہار دی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی عیاش فطرت ایک روز یہ رنگ دکھا دے گی، لیکن مسٹر اکمل طاہر میں اس قسم کے گھٹیا پن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں جیکب نے جو کچھ بتایا ہے غلط بتایا ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ کا ان سارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ایسی لیبارٹریوں کا انچارج سیکرٹری آف اسٹیٹ نہیں ہوا کرتا، اسی لیے تم اس بات کو بھول جاؤ اور اپنی رقم ضائع نہ کرو اور واپس اپنے ملک چلے جاؤ، اساندر نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میڈم؟ مسٹر جیکب نے تو اپنے چیف سے بھی میرے سامنے بات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ان کی ملاقات کا وقت لے دیں اور ان کے چیف نے بھی وعدہ کر لیا تھا، بلیک زیرو نے جان بوجھ کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنے چیف سے تمہارا مطلب ہے میکوائن سے؟ کیا اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملنا چاہتا ہے؟ اساندر نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، مسٹر جیکب نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ 30 کے سلسلے میں وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ سے کوئی خاص بات ڈسکس کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ میکوائن کہہ رہی ہیں، انہوں نے تو پی اے سے کوئی اور نام لیا تھا، رابرٹ جیکوائن ایسا ہی نام تھا، بلیک زیرو نے بڑی ذہانت سے بات کو آگے بڑھا دیا۔ رابرٹ جیکوائن؟ او نہیں، اس کے چیف کا نام تو میکوائن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے باقاعدہ تم سے رقم اینٹنے کے لیے منصوبہ بندی کی تھی، دوسری طرف سے اساندر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میڈم آپ واقعی بے حد مہربان ہیں، آپ نے مجھے بھاری رقم ضائع کرنے سے بچا لیا، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی کہ مسٹر جیکب نے میرے سامنے فون نمبر 33444018 ملائے، دوسری طرف سے آنے والی آواز میں نے بھی لاؤڈر پر سنی۔ کہا گیا کہ پی اے ٹو چیف آف ٹی ایس، اس کے بعد مسٹر جیکب نے چیف سے بات کرانے کے لیے کہا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ جیکب بے حد ذہین آدمی ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کی اور جو نمبر تم نے بتایا ہے اس نے اپنا کوئی آدمی اس نمبر پر پہنچا دیا ہوگا۔
یہ نمبر تو میکوائن کے دفتر کا ہے ہی نہیں، اس کا نمبر تو 444000 ہے، اساندر نے روانی میں کہہ دیا۔ جی بہت شکریہ میڈم، اب مجھے پوری طرح تسلی ہو چکی ہے، اب میں واپس جا رہا ہوں، گڈ بائے، بلیک زیرو نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے سامنے بیٹھے جیکب کی طرف دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ بلیک زیرو نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے وہی نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے جو اساندر نے بتائے تھے۔ یس، چند لمحوں بعد ہی ریسیور سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ کیا مسٹر میکوائن بول رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے کریمی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر تم کون ہو؟ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ میں جیکب کا دوست ہوں، میرا نام الفریڈ ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اگر فلیٹ پر نہ مل سکوں تو اس نمبر پر مسٹر میکوائن سے بات کر کے پوچھ لینا، وہ بتا دیں گے کہ میں کہاں ہوں گا۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا جیکب نے یہ نمبر تمہیں خود بتایا تھا؟ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا گیا۔ جی ہاں، بلیک زیرو نے بھولے سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا کام تھا تمہیں اسے؟ دوسری طرف سے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سخت لہجے میں پوچھا گیا۔ وہ سرکاری معاملہ ہے، میری کمپنی نایاب دھاتوں کا بزنس کرتی ہے اور میری کمپنی کے پاس A30 کی کچھ مقدار موجود ہے۔ مسٹر جیکب نے اس کا سودا کیا اور مجھے کہا کہ وہ بتائیں گے کہ مال کہاں پہنچانا ہے، لیکن پھر انہوں نے بتایا نہیں۔ سمرے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں فلیٹ پر نہ مل سکوں تو میں آپ سے پوچھ لوں، بلیک زیرو نے کہا۔ A30 کا سودا؟ او اچھا، مگر یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی ہے؟ دوسری طرف سے میکوائن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ افریقہ کے ایک قدیم شہاب ثاقب سے برآمد ہوئی ہے، روسیا والے اس کا سودا کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر مسٹر جیکب سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے اس کو خریدنے کی بات کی۔ میں نے سوچا کہ چلو ایکریمیا کے کام آتی ہے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کی فوری ڈیلیوری چاہتا ہوں، لیکن مسٹر جیکب غائب ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ کتنی مقدار ہے؟ دوسری طرف سے میکوائن نے جواب دیا۔ اصل مقدار تو 10 گرام ہے، لیکن اس کے ساتھ 10 ٹن دوسری 2 مکس شدہ ہیں، اور ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ اتنی بھاری مقدار کو ہم زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بتا دیجئے کہ اسے کہاں پہنچایا جائے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ رقم مل گئی ہے تمہیں؟ میکوائن نے پوچھا۔ رقم کی فکر نہیں ہے ہمیں، وہ تو ظاہر ہے مل ہی جائے گی، اصل مسئلہ فوری ڈیلیوری کا ہے، ورنہ روسیا والے ہم پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ اوکے، تم ایسا کرو کہ مال کو 31 ایونیو زیرو ہاؤس پہنچا دو، وہاں موجود افراد سے کہہ دینا کہ مال ڈاکٹر جیرالڈ کو پہنچا دیا جائے، میں بھی انہیں فون پر کہہ دیتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، شکریہ، بلیک زیرو نے جواب دیا اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون اٹھا کر واپس سائڈ پر رکھ دیا، اور پھر واپس آ کر اس نے جیکب کے منہ پر لگی ہوئی ٹیپ اکھاڑی اور اس کے منہ سے کپاس کا گولا نکال کر باہر پھینک دیا۔ جیکب بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اب بتاؤ مسٹر جیکب، تم تو مجھ پر طنز کر رہے تھے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم واقعی انتہائی ذہین آدمی ہو، تم نے جس انداز سے یہ معلومات حاصل کی ہیں کم از کم اس انداز کا میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا، اور مجھے حیرت ہے اساندر اور چیف میکوائن پر کہ انہوں نے بغیر کوئی تصدیق کیے اس قدر اہم معلومات تمہیں مہیا کر دی ہیں، جیکب نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اس میں ان کی حماقت کا کوئی دخل نہیں ہے، معاملات کو اگر خاص انداز میں آگے بڑھایا جائے اور تمام کڑیاں درست ہوں تو ہر آدمی اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر ایسا ہی کرتا ہے، اگر اساندر یا میکوائن کی جگہ تم ہوتے تو تم بھی ایسے ہی کرتے۔ بہرحال اب مجھے بتاؤ کہ کیا فیصلہ کرتے ہو، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ اب میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کیا رہ گیا ہے، جیکب نے کہا۔ اگر تم ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو کہ جب ڈاکٹر جیرالڈ A30 پر ریسرچ مکمل کر لے گا تو تمہاری ایجنسی اس ریسرچ کی کاپی ہمیں دینے کی پابند ہوگی، اگر تم یہ معاہدہ کر لو تو ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں ہمیں ڈاکٹر جیرالڈ سے یہ ریسرچ حاصل کرنی ہوگی، اور تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ کیا تم میری بات پر اعتماد کر لو گے اگر میں نے بعد میں اپنی بات پوری نہ کی تو، جیکب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھے تمہارے ہلاک کرنے کا جواز مل جائے گا، کام تو بہرحال ہم نے مکمل کر ہی لینا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، جیکب نے کہا، لیکن ہم طویل عرصے تک انتظار نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ ریسرچ 1 ہفتے میں ہی مکمل ہو جائے اور تم ہمیں اطلاع ہی نہ دو، اسی لیے معاہدے میں نیک نیتی کا عنصر شامل ہونا چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، جیکب نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ تم صرف اتنا کرو کہ میرے سامنے ڈاکٹر جیرالڈ سے یہ بات پوچھو کہ ریسرچ کب تک مکمل ہوگی، بس اتنی سی بات، اس طرح ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کب تک خاموش رہنا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ لیکن مجھے تو ڈاکٹر جیرالڈ کا نمبر معلوم نہیں ہے، میں کیسے پوچھ سکتا ہوں، جیکب نے جواب دیا۔ اس بات کا مجھے بھی اندازہ ہے، لیکن اگر تم چاہو تو اپنے چیف سے بات کر کے اسے مجبور کر سکتے ہو کہ وہ ڈاکٹر جیرالڈ سے معلوم کر کے بتا دے، میری تسلی اس طرح بھی ہو جائے گی، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے ہاتھ کھولو، میں فون کرتا ہوں، جیکب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں، جب معاہدہ مکمل ہو جائے گا میں نمبر ملا دیتا ہوں، تم بات کر لو، بلیک زیرو نے کہا، اور فون سیٹ زمین سے اٹھا کر اس نے اس کا ریسیور اٹھا کر کرسی پر بندے بیٹھے جیکب کی گردن اور کاندھے پر فٹ کر دیا، اور پھر اس نے ایک بار پھر پہلے والے نمبر ڈائل کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی میکوائن کی آواز سنائی دی۔ یس، جیکب بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی۔ او تم جیکب، ابھی تمہارے دوست الفریڈ کا فون آیا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ تم نے اس سے A30 کا سودا کیا ہے، مگر تم نے مجھے کوئی رپورٹ نہیں دی، میکوائن نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ باس میں سودے کے سلسلے میں اس قدر مصروف رہا کہ آپ سے بات نہ ہو سکی، اصل میں مجھے اچانک علم ہوا کہ 10 گرام A30 الفریڈ کی کمپنی کے پاس ہے اور روسیا والے اسے خرید رہے ہیں، تو میں نے فوری طور پر اسے سودا کر لیا۔
वैसे एहतियातन मैंने उसे आपका फ़ोन नंबर दे दिया था, जैकब ने बात बनाते हुए कहा, और ब्लैक ज़ीरो दिल है दिल में हंस पड़ा। उसने जैकब की बात उसके चीफ से कराई ही इस मकसद के लिए थी कि जैकब को होती इस बात को कन्फर्म करना पड़े और इस तरह चीफ इस सिलसिले में मज़ीद कोई कार्रवाई ना करेगा। और जैकब भी नफसियाती तौर पर वही कुछ कह रहा था जो ब्लैक ज़ीरो चाहता था, लेकिन मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि रूसिया वालों को इसका इल्म कैसे हो गया, जबकि हमने इसे रूसिया वालों से ही तो छुपाया हुआ है और ये नाम XM30 भी इन्हें मालूम नहीं हो सकता, मैकवाई ने कहा। बास रूसिया वाले इसे नायाब धात के तौर पर खरीद रहे थे और उन्होंने इसका नाम मेटल हेड AM रखा हुआ है। ये नाम तो मैंने अल्फ्रेड को बताया था। अगर रूसिया वाले उसे खरीद लेते बास, तो हो सकता है कि वो भी इस नतीजे पर पहुंचते जिस पर हम पहुंचे हैं, और जाहिर है इस तरह हमारी रिसर्च का सारा मकसद ही फोत हो जाता। जैकब ने जवाब देते हुए कहा, ओ अच्छा ठीक है। मैकवाइन ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा, बास आप डॉक्टर जेराल्ड से पूछें कि अभी रिसर्च मुकम्मल होने में कितना अरसा लगेगा। जैकब ने कहा, क्यों तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है। मैकवाइन का लहजा चौंका हुआ था। मेरा प्रोग्राम है बास कि अगर तवील अरसा लगता है तो मैं अल्फ्रेड को चक्कर देकर उससे शहाब साकिब का पता मालूम कर लूँ और फिर हम खुद बराह रास्त वहाँ से A30 हासिल करें। ज़ाहिर है इसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए, लेकिन अगर जल्दी रिसर्च मुकम्मल होती है तो फिर मुझे इस दर्द सार में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैकब ने कहा, ओ हाँ बेहतर ये रहेगा। ठीक है, तुम कहाँ से बोल रहे हो। मैकवाइन ने कहा, अपने फ्लैट से बास। जैकब ने कहा, ओके, मैं डॉक्टर जेराल्ड से बात करके तुम्हें कॉल करता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। गुड लक जैकब, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो। बड़ी अच्छी तरह तुमने अपने चीफ को मुतमईन किया है और यकीन करो तुम्हारी जहानत ने मुझे इस बात से बाज रखा था कि मैं तुम पर तशद्दुद करूँ या तुम्हें हलाक कर दूँ। मैं जहानत का कदरदान हूँ, चाहे वो मेरे दुश्मन के पास से क्यों ना हो। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर उसकी गर्दन और कांधे से हटाकर उसने क्रैडल पर रख कर फ़ोन को नीचे ज़मीन पर रख दिया। क्या करता, तुम्हारी बात को मुझे कंफर्म करना पड़ता वरना। जैकब ने फखरिया लहजे में कहा और ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा ताल्लुक पकीशिया सीक्रेट सर्विस से है। जैकब ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, तुम्हें इसका ख्याल कैसे आया। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। तुम्हारी बेपनाह जहानत देकर। जैकब ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं मिस्टर जैकब, मेरा ताल्लुक बराह रास्त इमरान से है। सीक्रेट सर्विस के अलावा इमरान का अपना ग्रुप है और मैं इस ग्रुप में शामिल हूँ। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देते हुए कहा, अगर वाकई यही बात है तो फिर इमरान ने वाकई इंतहाई ज़हीन अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप बनाया हुआ है। तुम्हारी जहानत ने मुझे वाकई मरूब कर दिया है। जैकब ने खुले दिल से एतराफ़ करते हुए कहा, वो बहुत ज़हीन आदमी है, इसीलिए ज़ाहिर है उन्होंने ज़हीन लोगों को ही अपने ग्रुप में शामिल करना है। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देते हुए कहा और फिर उसी लम्हे फर्श पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। ब्लैक ज़ीरो ने झुककर फ़ोन सेट उठाया और फिर रिसीवर उठाकर जैकब के कान से लगा दिया। हेलो, मैकवाइन की आवाज़ सुनाई दी। जैकब बोल रहा हूँ बास। जैकब ने जवाब दिया, जैकब मैंने डॉक्टर जेराल्ड से बात कर ली है। उनके कहने के मुताबिक रिसर्च कम से कम 1 माह बाद फाइनल हो सकेगी, इससे पहले नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा है कि जिस कदर A30 मिल सके उन्हें मुहैया की जाए, इसीलिए तुम अपने प्लान पर अमल कर सकते हो। दूसरी तरफ से मैकवाइन की आवाज़ सुनाई दी, यस बास ठीक है, जैकब ने कहा और ब्लैक ज़ीरो ने क्रैडल दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया और फिर रिसीवर वापस क्रैडल पर रखकर उसने टेलीफोन सेट को फर्श पर रख दिया। अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई होगी। जैकब ने कहा, हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की या खिलाफ वर्जी करने की मामूली सी भी कोशिश की तो फिर ये मुआहदा भी ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ साथ तुम्हारा वजूद भी। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। फिर जैकब के अकब में जाकर उसने इसकी रस्सियाँ खोलनी शुरू कर दी। तुम फिक्र ना करो, हमारी तरफ से मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी ना होगी। जैकब ने जवाब दिया। चंद लम्हों बाद जब वो रस्सियों से आज़ाद हो गया तो उसने अपनी दोनों कलाइयाँ मसलनी शुरू कर दी। ओके, अब मुझे इजाज़त। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तुम मेरे फ्लैट पर आए हो तो मैं बगैर कुछ खिलाए पिलाए तुम्हें वापस ना जाने दूंगा। जैकब ने बड़े दोस्ताना लहजे में कहा, फिर तेज़ी से मुड़कर एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। मैं शराब नहीं पिया करता मिस्टर जैकब, मैंने मादाम असांदर के यहाँ ही तुम्हें बताया था। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है। जैकब ने मुड़ते हुए कहा और इसके साथ ही कमरे में रिवॉल्वर चलने का धमाका हुआ और ब्लैक ज़ीरो बुरी तरह चीखता हुआ फिजा में हाथ पैर मारता धड़ाम से फर्श पर गिरा। मैं तुम्हें मौत का प्याला पिलाना चाहता था अहमक आदमी, जैकब ने जहरहान लहजे में कहा और इसके साथ उसने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर को दोबारा सीधा किया ही था कि फर्श पर तड़पता हुआ ब्लैक ज़ीरो इस तरह उछला जैसे स्प्रिंग दबाव हटने से खुलता है और दूसरे लम्हे जैकब चीखता हुआ अकबी दीवार से जा टकराया। ब्लैक ज़ीरो का जिस्म वाकई किसी उड़न सांप की तरह उछलकर उससे टकराया था और फिर वो दोनों इकट्ठे ही नीचे गिरे। इसके साथ ही वो दोनों बैक वक्त उछलकर खड़े हुए, लेकिन अब जैकब के हाथ में रिवॉल्वर ना था। अब हाथ उठा लो जैकब, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल का रुख जैकब की तरफ करते हुए कहा और जैकब होनहार नज़रों से ब्लैक ज़ीरो को घूरते हुए उस पर हमला करने के लिए अपने पंजे उठा चुका था। यकलहर ठटक कर डीला पर गया, उसके साथ ही उसके दोनों हाथ ऊपर उठते चले गए। ब्लैक ज़ीरो उल्टे कदमों 3-4 कदम पीछे हट गया। तुम्हें गोली नहीं लगी, जैकब ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और ब्लैक ज़ीरो मुस्कुरा दिया। तुम्हारा क्या ख्याल था कि मैं तुम्हारी फितरत को नहीं समझता। मैंने तुम्हारे आने से कबल तुम्हारे फ्लैट में काफ़ी तवील वक्त गुजारा है, इसलिए मैंने तमाम असलहे को बेज़रर कर दिया था। सिर्फ इस रिवॉल्वर में जो अलमारी में मौजूद था मैंने सिर्फ एक गोली रहने दी थी, मगर इसकी पिन भी निकाल दी थी। इस तरह मैं ये देखना चाहता था कि क्या तुम वाकई मेरी तवक्को के मुताबिक मुझ पर फायर करते हो या नहीं। इसीलिए धमाका तो ज़रूर हुआ, लेकिन जाहिर है पिन न होने की वजह से गोली वहीं चैम्बर में ही रह गई। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा,
پھر تم اس طرح گرے کیوں تھے اور یہ اداکاری؟ جیکب نے بری طرح ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ صرف اس لیے کی تھی تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ، ورنہ اگر تمہیں شک پڑ جاتا کہ مجھے گولی نہیں لگی تو پھر تم سے لانگ فائٹ کرنی پڑتی، کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ تم منجے ہوئے ایجنٹ ہو اور تم نے دیکھا کہ میری صداکاری کی وجہ سے تم کس طرح بے بس ہو گئے ہو، لیکن تمہاری اس حرکت کے باوجود میں ابھی تک اپنے معاہدے پر قائم رہ سکتا ہوں، بشرط یہ کہ اب تم مجھے اپنے چیف کی رہائش گاہ کا تفصیلی بتا دو، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، جیکب نے جواب دیا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا پے در پہ 2-3 دھماکوں کے ساتھ ہی جیکب بری طرح چیختا ہوا اچھل کر ایک بار پھر پشت کے بال عقبی دیوار سے ٹکرایا اور نیچے فرش پر آ گرا۔ اس کی دونوں رانوں سے خون کے فوارے نکلنے لگ گئے تھے۔ بتاؤ، بلیک زیرو نے گراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ 2 اور دھماکے ہوئے اور جیکب کی چیخوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ اس پر گولیاں یکے بعد دیگرے اس کے دونوں بازوؤں میں گھس گئی تھیں۔ بتاؤ، ورنہ بلیک زیرو کی گراہٹ اور زیادہ بڑھ گئی۔